اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر وألف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ سورہ یوسف آیت 25۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ عورت کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیگم اور حضرت یوسف کے درمیان میں گھر کے اندر یہ جھگڑا چلا کہ عورت جو ہے وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور حضرت یوسف کی طرف سے انکار، اور اسی میں حضرت یوسف جو ہے وہ اس عورت سے جان چھڑا کر باہر بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ واستبق الباب، دروازے کی طرف آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ یوسف بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف آگے نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ عورت جو ہے یوسف کو پکڑنے کے لیے دروازے کی طرف آگے نکلنا چاہتی ہے۔ اس طرح ان دونوں میں دوڑ لگتی ہے، استباق۔ ظاہر کہ حضرت یوسف گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو دروازے کی طرف حضرت یوسف نے پہلے رخ کیا ہوگا، اور اس عورت نے حضرت یوسف کو پکڑنے کی کوشش کی ہوگی۔ پچھلا دامن ہاتھ میں آیا ہوگا، دامن کھینچا تو وہ پچھلا کرتے کا دامن جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ روایات کے مطابق قرآن میں تو کہا ہے پھاڑ دیا، اس عورت نے یوسف کا دامن پیچھے سے پھاڑ دیا۔ روایت کے مطابق وہ دامن جو ہے وہ ٹکڑا اس عورت کے ہاتھ میں رہا۔ وقدت، پھاڑ دیا اس عورت نے، قمیصہ، یوسف کا کرتا، من دبر، پیچھے سے۔ اس واقعے کے بعد جب دروازے پر دونوں پہنچ جاتے ہیں تو الفیا، پایا دونوں نے، سیدہا، اس شوہر کو، اس کے شوہر کو۔ شوہر کو لفظ سید استعمال کیا ہے، سید، سردار۔ مختلف زبانوں میں شوہر کو یہی نام دیا جاتا ہے، سید، سردار، مالک کا نام بھی دیا جاتا ہے بعض علاقوں میں، بعض زبانوں میں، محاوروں میں۔ عربی میں بعل بھی کہتے ہیں، یہاں قرآن نے سید کا لفظ استعمال کیا ہے، سردار۔ اس عورت کا شوہر جو ہے وہ دروازے پہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حالت میں دیکھ کر اس عورت نے پہل کیا۔ مجرم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے الزام لگانے میں پہل کیا کرتا ہے ہمیشہ۔ حضرت یوسف نے نہیں فرمایا کچھ، عورت کہتی ہے اور وہ پہل کرتی ہے۔ مجرم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس شخص کی سزا کیا ہو گئی جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ برا ارادہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کو زندان میں ڈال دیا جائے یا عذاب علیم دیا جائے۔ پہل کیا عورت نے الزام لگانا، جبکہ عورت خود مجرم تھی،
لیکن مجرم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگانے میں ہمیشہ پہل کیا کرتا ہے۔ قال، جواب میں حضرت یوسف نے فرمایا مدافعانہ جواب میں کہ ہیا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنے ارادے سے پھسلانا چاہا، اس نے خود کوشش کی ہے مجھے اپنے ارادے سے منحرف کر کے اپنی طرف مائل کرے۔ طرفین کا نزاع ہے، گواہ بھی نہیں ہے، گھر میں خلوت ہے، کوئی اور شاہد بھی نہیں تھا کہ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے، یوسف سچا ہے یا وہ عورت سچی ہے، کوئی گواہ کوئی شاہد نہیں۔ اب جب کوئی گواہ اور شاہد نہیں ہے تو محل جرم، جہاں جرم سرزد ہوا ہے، واقعہ حادثہ سرزد ہوا ہے، جرم حضرت یوسف کی طرف سے ہے یا اس عورت کی طرف سے، ان دونوں میں سے ایک مجرم تو ہے۔ یہ جرم جہاں واقع ہوا اس موقع ملاحظہ کے قرائن تلاش کرنا شروع کرنے کیا جاتا ہے کہ وہ حالات کیسے تھے، قرائن کیا ہے، وہ قرائن کے سلسلے میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے خاندان کے ایک آدمی نے گواہی دی۔ اب ہمارے روایات میں ہے کہ وہ گواہی دینے والا کوئی بچہ تھا وہاں پر، وہ گہوارے کا بچہ تھا، اس گہوارے کے بچے نے گواہی دے دی، من اہلہا، وہ بچہ اس کے خاندان کا بچہ تھا، لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال دیگر روایات بھی ہیں کہ اس کے گواہی دینے والے جو ہے وہ اس کے کوئی رشتہ دار آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، سمجھدار انسان تھا۔ اس نے کہا کہ موقع ملاحظہ ہونا چاہیے کہ جہاں جرم واقع ہوا ہے اس جگہ کے قرائن اور شواہد دیکھا جائے۔ کیا شواہد گواہی ہے؟ وہاں قمیض پھٹی ہوئی ہے، اس کا کرتا پھٹ گیا ہے، تو اس آدمی نے کہا، اس شہید شاہد من اہلہا، وہ بھی اس کے اپنے خاندان کے آدمی تھا۔ حضرت یوسف کا تو وہ کوئی خاندان کا بندہ تھا ہی نہیں، حضرت یوسف جو ہے وہ پردیسی ہے، وہاں پر ان کا کوئی بندہ نہیں ہے، اور پھر غلام بھی ہے، زر خرید غلام ہے، اس کا کون ہوتا ہے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یہ یوسف جھوٹا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر حضرت یوسف سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے، اس لیے کہ اس کھینچا تانی میں اگر یوسف نے حملہ کیا ہوگا، حملہ آور یوسف ہے، یوسف حملہ کرے گا تو آگے سے اس عورت کے اوپر حملہ کرے گا، عورت اپنے مدافعانہ عمل میں یوسف کا کرتا جو ہے وہ سامنے سے پھاڑ دے گا، یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹ جائے گا، یا اس عورت نے سامنے عورت کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہوگا۔ آخر اگر یوسف نے کوئی اقدام کیا ہے تو پھر یوسف جو ہے وہ عورت کے سامنے جائے گا نا، سامنے جائے گا تو پھر اس عورت نے بھی یوسف کے سامنے سے مقابلہ کرنا، آمنے سامنے سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور اگر یوسف بچنا چاہتے ہیں تو پھر یوسف نے پیچھے کیا ہوگا، اس عورت کے پیچھے کیا، اس نے پیچھے سے پکڑنا کوشش کوئی کہ تو قمیض پیچھے سے پھٹ جائے گی۔ اگر یوسف مجرم ہے تو قمیض آگے سے پھٹنا چاہیے، اور اگر عورت مجرم ہے قمیض پیچھے سے پھٹنا چاہیے۔
یہ حالات اور محل وقوع، محل جرم کا معائنہ کرو، موقع محل کا ملاحظہ کرنے سے ساری صورتحال سمجھ آ جائے گی۔ اگر قمیض پھٹی ہے، دیکھو قمیض کس طرف سے پھٹی۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، رأى اس کے شوہر نے دیکھا، بات تو شوہر کے سامنے، دونوں کا جھگڑا شوہر کے سامنے ہے، اور اس وقت کوئی آدمی اور بھی پہنچ گیا وہاں پر، کیا جھگڑا ہے؟ کہا یہ جھگڑا ہے۔ وہ شہد شاہد من اہلہ، وہ گواہی دینے والا بھی ان کے خاندان کا اپنے محرم راز ہوگا۔ تو اس کی گواہی کے بعد شوہر نے جب دیکھا کہ یہ قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو شوہر سمجھ گیا معاملہ کیا ہے، سمجھ گیا اور کہہ بھی دیا، قال انہ من کیدکن، یہ تمہاری فریب کاری ہے، ان کیدکن عظیم، عورتوں کے فریب کاری تو بہت بھاری ہوتی ہے، عظیم، یہ عورت کی فریب کاری کے سلسلے میں وہ مشہور ہے، ان کیدکن عظیم۔ شوہر کے اوپر مسئلہ جو ہے واضح ہو جاتا ہے کہ مجرم کون ہے۔ واضح ہونے کے بعد وہ مصر کا عزیز مصر تھا۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ عزیز یعنی بالادست، طاقتور، اس کو عزیز کہتے ہیں نا۔ بالادست آدمی تھا، طاقتور آدمی تھا، اقتدار والا بندہ تھا۔ قرآن مجید میں اس زمانے میں مصر کے اقتدار والوں کے لیے دو لفظ استعمال کیے، بعد میں حضرت خود یوسف کے لیے بھی لفظ عزیز استعمال ہوا ہے۔ یہ عزیز مصر تھا، مصر کا مقتدر انسان تھا، اور ایک ملک کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، ایک عزیز کا لفظ استعمال ہوا اور ایک ملک۔ وقال الملک، یعنی اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، ملک کا لفظ استعمال ہوا ہے، فرعون کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ بعد میں بتائیں گے آپ کو کہ یہاں فرعون کا لفظ نہیں استعمال ہوا، یہ ملئہ کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، اور بلکہ ملک کا لفظ استعمال ہوا اور عزیز کا لفظ استعمال ہوا۔ بات میں فرعون و ملئہ، فرعون و ملئہ، فرعون اور ملئ اور درباری، فرعون اور درباریوں کا ذکر آتا ہے، لیکن حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہوں کے بارے میں ملک اور عزیز کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ عزیز مصر تھا، بڑا اونچے خاندان کا تھا، بڑا مقتدر شخصیت تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خزانہ دار تھا، وہ کیا تھا، کیا عہدہ تھا، اس کا اختلاف ہے۔ اس کے لیے بہت بری بات تھی کہ اس کے گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آ جائے۔ تو کیا اس نے سوچا کہ بات باہر نکل نہ جائیں، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف یہ بات کسی کو بتانا نہیں، اعرض عن ھذا، اس کو رہنے دو اسی طرح، یہیں پہ رہنے دو جہاں ہے۔ واستغفری لذنبک، اور اس سے کہا تو مجرم تو ہے، تو اپنے گناہ کے لیے استغفار کرو۔ اب یہ استغفار کس سے؟ جیسا کہ وہاں پر وہ بت پرست تھے، بت پرستی میں بھی استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ خدا پرست نہیں تھے، اس استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ مصری معاشرے میں اس قسم کا عمل گناہ اور جرم سرزد، جرم جو ہے وہ شمار ہوتا تھا، یہ عورت کا یہ عمل جرم شمار ہوتا تھا، گناہ شمار ہوتا تھا۔ اس گناہ کے لیے استغفار کرو۔ اب وہ بتوں سے استغفار کرنا ہے یا اللہ سے استغفار کرنا ہے، جس سے بھی کرنا ہے، ان کے رواج کے مطابق شوہر نے کہا تم اپنے گناہ کا استغفار کرو، جبران کرو، کوئی علاج کرو۔ حضرت یوسف سے کہا اعرض عن ھذا، اس امر سے، اس معاملے سے آپ درگزر کریں، اعرض، پھر اس کا پیچھا نہ کریں، اس کو نہ اچھالا کریں، ہم کو معاشرے میں رسوا نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔
واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین، اس کے شوہر کے اوپر معاملہ کھل گیا، صاف ہو گیا، اس نے فیصلہ سنا دیا۔ حضرت یوسف سے تقاضا کیا کہ آپ اس کو نہ اٹھائیں، ہم کو شرمندہ نہ کریں، مصر کے معاشرے میں ہمارے بھی کوئی عزت ہوتی ہے، ہمارا کوئی مقام ہے معاشرے میں، ہمارے لیے بری بات ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک زر خرید غلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کو دبا دیا، عزیز مصر نے معاملے کو دبا دیا، لیکن بات چھپتی نہیں ہے، یہ معاشرے میں بات چلی گئی اور مصر کے معاشرے میں باقی جو خاندان کے لوگ ہیں ان سب کو پتہ چل گیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے زر خرید غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ سب نے کہا شرم کی بات ہے، اپنے زر خرید غلام اس پر فریفتہ ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ انکار کرتا ہے یہ الٹا، اور وہ جو گھر کی مالکن ہے اور اس کو وہ اعتنا میں نہیں لاتا، ایک غلام اعتنا، یہ اس کے لیے اہانت ہے، شرم کی بات ہے کہ غلام اعتنا میں نہ لائیں، تم کو قیمت دینے کے لیے حاضر نہ ہو اور تو اپنے غلام کے پیچھے پڑے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، بات نکل گئی لوگوں میں، تو عورتوں نے فی المدینہ تھی، شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی خاتون جو ہے تراود فتاها، فتح کہتے ہیں غلام کو، اپنے جو زر خرید غلام ہوتا ہے اس کو فتح کہتے ہیں، اپنے غلام سے معاشقہ کرتی ہیں، قد شغفہا حبا، محبت نے اس کو ڈھانپ دیا ہے۔ شغف اہل لغت کہتے ہیں شغف دل کے پردے کو کہتے ہیں جو پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ قد شغفہا حبا، محبت نے اس کو گرفت میں لے لیا ہے، ڈھانپ دیا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم اس کو نہایت صریح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ بات بھی صحیح ہے کہ ایک اونچے خاندان کی خاتون جو ہے وہ اپنے زر خرید غلام کے فریفتہ ہو جائے اور پھر وہ غلام اس کو اعتنا میں لانے کے لیے بھی حاضر نہ ہو، یہ بہت بری بات ہے، یہ عار و ننگ کی بات ہے۔ اور ساتھ ہم نے اس واقعے کے اوپر اس سے پہلے جو ہو گیا کہ حضرت یوسف بھاگ کے دروازے کے اوپر جو ہے ان کا شوہر سامنے آ گیا اور شوہر نے بھی فیصلہ دے دیا فوراً، اور شوہر کے اوپر راز کھل گیا کہ واقعہ کیا ہے، حقیقت امر کیا ہے۔ اس سے چند ایک نکتے جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ انسان اگر جرم کا ارتکاب نہ کرے تو کبھی بھی دروازے پر رسوا نہیں ہوں گے، اور اپنا دامن بچا کر کے پھڑوا دے تو اس کی عزت کا دامن کبھی چاک نہیں ہوگا۔ یہ حضرت یوسف کے واقعات میں بڑے درس ہیں، بڑے اخلاقی درس ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اللہ غالب علی امرہ، خدا کے سلطنت ولایت امر الہی کے جو ہے غلبہ کے بہت سے آثار و نشانیاں یہاں موجود ہیں۔ ہم جو کوتاہ بین لوگ ہوتے ہیں، کوتاہ بین لوگ، ہم عموماً کیا کرتے ہیں، بہت سے معاملات میں ہم عملاً اللہ سے کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے معاملے کو خود بہتر چلا سکتا ہوں، آپ تھوڑا رک جائیں، اللہ سے ہمارا عمل کہتا ہے نہیں آپ رک جائیں، آپ فرماتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، نہیں ہمارے معاشرے میں جھوٹ کے بغیر معاملہ چلتا ہی نہیں، آپ تھوڑا رک جائیں، میں اپنے معاملات کو جھوٹ سے بہتر چلا سکتا ہوں۔
اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہم جیسے اگر ہوتے ہیں تو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اپنے اس واہمے کے مطابق چلتے، حکم الہی کو نظر انداز کرتے، ٹھیک ہے یہ تو حضرت یوسف نے اپنا دامن چاک کر دیا، لیکن حضرت یوسف کے عفت کا دامن جو ہے وہ بحال رہا، عزت بحال رہی۔ یہ وقتی طور پر جو ہے انسان ہوتا ہے مصیبت میں یا مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے سچ کہنے کی وجہ سے، پھر انسان جو نادان انسان ہے، نادان انسان جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، اس وقتی جو پریشانی لاحق ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا اس عورت کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے یوسف کو کتنی پریشانی لاحق ہوئی، بڑی پریشانی لاحق ہو گئی۔ یہ الزام لگ گیا اور ادھر سے جیل میں ڈال دیا گیا ایک مجرم کی طرح۔ وہ مجرم ہو کر کے جیل نہیں گئے تھے، بلکہ جرم نہ کرنے کی وجہ سے جیل چلے گئے تھے، گئے تو جیل نا۔ تو ہم جیسے کوتاہ نظر انسان کیا کہتا ہے کہ دیکھیے نا جی ایک وقتی طور پر ٹالنے کے لیے کیا حرج تھا، کر گزرتا، جھوٹ بول دیتا ہے، تعلقات قائم کر لیتا ہے، مصیبت ٹل جاتی، نہیں ٹلنا تھی، مصیبت نہیں آنا تھی اس کے بعد، تو مصیبت تو ٹلا دی ہے اس جرم سے بچ کر۔ زندان میں گئے ہیں اپنے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے۔ تو یہ بات چلی گئی شہر کے عورتوں کی طرف، اور شہر کے عورتوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ سن کر فلما سمعت بمکرہن، جب اس عورت نے، اس عزیز مصر کی عورت نے شہر کی عورتوں کی بات سنی، ارسلت الیہن وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ بس اس نے جب عورتوں کی مکرانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹیں۔ پھر اس نے یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ۔ بس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو انہیں بڑا حسین پایا، اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہہ اٹھی پاک ہے اللہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ جی اس واقعے سے اول تو اس عورت نے اپنی رسوائی کو ختم کرنے کے لیے شہر کی عورتوں کو بلایا کہ میں فریفتہ ہو گئی ہوں، تو کس پر فریفتہ ہو گئی ہوں آؤ خود تم بھی دیکھ لو۔ اور اس نے شہر کی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ شریک جرم کر دیا۔ وہ ہوتی تو ہے نا، مکار ہوتی ہیں بعض خواتین، تو اس حساب سے اس نے ان کے لیے ایک مسند جو ہے وہ بنا دیا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی، اور اس سے مصر کی تہذیب و تمدن کا ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ بعد میں ذکر آئے گا حضرت یعقوب جب کنعان سے منتقل ہو کر کے مصر آئے تو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیہات سے شہر کی طرف لے آیا۔ تو حضرت یعقوب جو ہے وہ قبائلی طرز زندگی میں، صحرائی طرز زندگی میں دام پروری اور مویشی پال کر کے زندگی کرنے کے اس میں تھے۔ اس کے مقابلے میں مصر جو ہے تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب و تمدن کا کیسے مرکز تھا۔ مسند پہ چھایا اور پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑائیں۔
یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بود و باش جو ہے وہ بہت ہی مہذب اور تمدن یافتہ، ترقی یافتہ زندگی کے مالک تھے یہ لوگ۔ پھر جب حضرت یوسف کو بلایا، یوسف کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا پھل کی جگہ، تو حسن و جمال کو دیکھ کر کے سب کو شریک جرم کیا۔ زندان سے حضرت یوسف جب نکلنے لگے تو اس وقت فرمایا تھا بلاؤ ان عورتوں کو، انہوں نے ہاتھ کیسے کاٹا تھا، اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ اس نے بھی کہا تھا کہ یہ ہے وہ غلام جس کے اوپر میں فریفتہ ہو گئے ہوں، میں اس کو اپنی طرف دعوت دیتی ہوں لیکن یہ انکار کرتی ہے۔ وہ ساری خواتین جو ہے وہ شاہد تھیں، ان سب خواتین کو بلایا گیا، سب نے گواہی دی، پاک دامن ہے یوسف، اور اس سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔